بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مستقبل بینی اصل میں نے اپنی کوشش کی ہے فیوچرزم کی اردو ترجمہ کرنے کی. حسب مقبول ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ ان مائی مائنڈ، میں وہاں سے اسٹارٹ لیتا ہوں. بہت بچپن میں، میرے خیال میں 5-6 سال کا تھا. اس واقعے کا بہت تفصیل سے ذکر میں نے اپنی کتاب 51 میں بھی کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ایک کویشچن، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا مستقبل بینی کا اور فیوچرزم کا اور ان ساری چیزوں کا. میرے کوئی ایسی بات نہیں تھی میرے ذہن میں، لیکن ایک سوال تھا جو مجھے بہت تنگ بلکہ ہونٹ کیا کرتا تھا اس زمانے میں، کہ ہیومن لائف کی لمیٹیشنز کب تک ہے، کب تک انسان رہے گا. کیونکہ بہت بچپن سے ظاہر ہے ہم مذہبی گھرانوں میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جنت ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس ہمیشہ کا کنسیپٹ جو سا تھا وہ ڈیفائن نہیں ہوتا تھا مجھے، اور وہ ہمیشہ دیٹ مینس کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ فیوچر ہے. تو اس طریقے سے ذہن میں آنا شروع ہوا. اور پھر ایک اور مجھے عجیب سی عادت تھی، آئی اسٹل ریممبر کہ بہت چھوٹی ایج کے اندر میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہتا تھا، پاؤں کو دیکھتا رہتا تھا، شیشے میں اپنا منہ دیکھتا رہتا تھا، یعنی کہ 4-5 سال کی عمر میں بھی. میں سوچتا تھا کہ میرے ہاتھ بڑے ہو جائیں گے اور میرا منہ بڑا ہو جائے گا اور پاؤں بڑے ہو جائیں گے، جس طرح سے بڑا کوئی بندہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے میرے ذہن میں ایک کنسیپٹ بہت ارلی ایج سے چلتا رہا کہ آگے کیا ہوگا. یہ میرا شوق تھا. پھر اس کے بعد میرے خیال کے مطابق 9th-10th میں یا اس کے آس پاس جب پتہ چلا کہ دنیا میں ایک پامسٹری ٹائپ چیز ہوتی ہے یا ستاروں کا علم بھی ہوتا ہے، تو اس کا وجہ سے بھی ایک چیز ذہن میں آئی کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں ہاتھ دیکھنے والے یا ستاروں کا علم رکھنے والے جو مستقبل کو پرڈکٹ کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مطابق وہ مستقبل دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اس کے مطابق وہ بات کی جائے. تو اس طرح کا یعنی کہ جنت دوزخ کا مستقبل کی لائف میں رول، اور پھر پامسٹری اور اسٹرالوجی، اور پھر اپنے انہی شوقوں کی وجہ سے میں پامسٹری بھی سیکھ گیا، اسٹرالوجی بھی سیکھ گیا. پھر یہاں تک کہ ایک فزیونومی نام کا سبجیکٹ ہے کہ چہرہ شناسی، کہ چہرے کے نین نقش سے اندازہ کیا جائے کہ جناب اس بندے کا یہ اچھی لائف گزارے گا، بری گزارے گا، پولیٹیکل گزارے گا، سوشل گزارے گا، وہ دیکھ لیا میں نے. ہینڈ رائٹنگ کی ایکسپرٹیز میں نے سیکھی کہ ہینڈ رائٹنگ سے کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کی پرسنالٹی کیا ہے. تو 2 چیزیں میرے ساتھ بہت زیادہ چل رہی تھیں. ٹو نو اباؤٹ کہ انسان کی نیچر اور پروفائلنگ اور سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، جب مجھے سائیکالوجی کے سبجیکٹ کا بھی نہیں پتا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ مستقبل کا مجھے پتہ چلے کسی طریقے سے کہ آگے جا کے کیسے پتہ چلے گا. اچھا، تب تک یہ باتیں تو صرف منہ زبانی کہہ لیجیے یا سارٹ آف نان سائنٹیفک کہہ لیجیے. جب مزید تھوڑے سے میٹرک فرسٹ ایئر میں ہوئے تو بچپن سے ایک چیز سن رہے تھے لیکن اس پہ اس طریقے سے غور نہیں کیا تھا، اور وہ بڑے عجیب طریقے سے میرے ذہن میں ایک اور تعارف ہوا مستقبل کا. وہ تھا محکمہ موسمیات کی پریڈکشن یا پیشین گوئی بارش، طوفان، آندھیوں کے متعلق. تو مجھے پہلی دفعہ یہ ایک احساس ہوا تھوڑا سا بڑا ہو کے میٹرک فرسٹ ایئر کے اندر کہ یہ بھی ایک قسم کی مستقبل کے متعلق پریڈکشن ہی ہے، لیکن اس میں سے اکثر جو پریڈکشنز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. پھر اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے بعض مساجد کے اندر بڑے بڑے چارٹ دیکھے جس کے اندر 30 سال، 50 سال، بعض دفعہ 100 سال آگے کی سحری افطاری کے ٹائمنگز، عید کی ڈیٹس اور نمازوں کے ٹائمنگز والے چارٹ میں نے لگے دیکھے. تو اس سے بھی مجھے یہ ہوا کہ ہاں بھی مختلف طرح کے نالجز ہیں یا علوم ہیں جس کی وجہ سے ہم مستقبل کے متعلق کوئی نہ کوئی پروڈکٹ کرتے ہیں یا چیزیں جانتے ہیں. لیکن جو ایج بڑھتی گئی تو جس طریقے سے محکمہ موسمیات کا پتہ چلا، تو اسی طریقے سے ایج کے گزرنے کے ساتھ اور کچھ نئی کتابیں پڑھنے اور کچھ نئے علوم کا پتہ چلنے کے بعد پتہ چلا کہ انسان جو سا ہے شروع سے ہی مستقبل بینی کا شوق بڑا شدید رکھتا ہے، چاہے وہ عام آسٹرولوجی یا پامسٹری کے تھرو ہو، چاہے وہ سائنٹیفک نالجز کی بہت ساری بنیادیں ہیں جس میں پروڈکشن کی جاتی ہے.
اچھا پروڈکشن جو فیوچر کی ہے اس میں ایک بڑی مزیدار بات کوئی بی اے کے اندر ہی میں سیکھ گیا کہ پتہ یہ چلا کہ اسیسمنٹ یا پروڈکشن جو ان سی ہے وہ صرف فیوچر کی نہیں ہو رہی بلکہ ماضی کی بھی ہو رہی ہے. جیسے آرکیالوجی کا جو نالج ہے یا اینتھروپولوجی کا جو نالج ہے یا یہ جو ان سے چٹانوں کے متعلق جیوگرافی کا جو نالج ہے یا اس کے علاوہ جو سے پیلنٹولوجی کا جو نالج ہے یہ ہمیں ایک ایویڈنس دیتا ہے کہ پاسٹ کس طرح کا ہوگا معاشرتی طور پہ معاشی طور پہ سوسائٹی کے آرڈر کے حوالے سے یہ کیسے ہوگا. تو انسان جو پریزنٹ میں موجود ہوتا ہے وہ ماضی کی اسیسمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور مستقبل کی پریڈکشن بھی کر رہا ہوتا ہے. اب یہ جو آج میں نے کیوں یہ موضوع چنا, میں نے پچھلے سال 1.5 سال سے ابھی جو میری کتاب آئی ہے بینکنگ کے اوپر اس میں فیوچر بینکنگ کے متعلق جو میں نے بات کی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ یہ کوئی علیحدہ سے سبجیکٹ ہے فیوچرزم یا فیوچرسٹ ہونا یہ مجھے نہیں پتا تھا. مجھے جب میں نے ان کے متعلق چیزوں کو پڑھنا شروع کیا کہ جی ڈیجیٹل بینکنگ آ رہی ہے, ڈیجیٹل مختلف ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اور لائف اس طریقے سے چینج ہوگی اور میٹاورس آ جائے گا اور بہت ساری چیزیں جو سی ہوں گی وہ ریئل ورلڈ میں نہیں ہوں گی بلکہ ورچوئل ورلڈ کے اندر ہم اس کو کر رہے ہوں گے. تو پڑھتے میں ون فائن ڈے آج سے سال پہلے مجھے پتہ چلا کہ یار ایک فیوچرسٹ کا ایک علیحدہ شعبہ ہے جن کا کام ہی اس بات کا ہے کہ وہ مستقبل کو پرڈکٹ کرتے ہیں, ایک اسٹرولوجسٹ یا ایک پامسٹ کی طرح نہیں بلکہ گیون سرکمسٹانسز میں جو سائنٹیفک علوم ہیں اس کو یا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے یا کرنٹ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کو یوز کرتے ہوئے مستقبل کی پیش بینی کی جاتی ہے یا پریڈکشن کی جاتی ہے یا اس کے متعلق اصول وضع کیے جاتے ہیں. تو دنیا میں بے شمار, پاکستان میں انفارچونیٹلی شاید فیوچرسٹ کا شعبہ پراپرلی بھی ڈیولپ نہیں ہوا. میں نے اپنے کیونکہ یہ چیزیں میں سیکھ رہا ہوں اور کچھ میں نے سیکھ لی ہیں فیوچرزم کے متعلق, تو بڑے شوق سے میں نے لنکڈ ان پہ میرا جو پروفائل ہے اس کے نیچے میں نے خیر شوقیہ طور پہ فیوچرسٹ اپنے آپ کو قرار دے دی ہے. لیکن جو دو بندے جو مجھے, ایک بندہ جس نے مجھے سب سے زیادہ اس سبجیکٹ کی طرف اٹریکٹ کیا اور اس کی کتابیں اور اس کے لیکچرز یوٹیوب پہ بھی بہت زیادہ اویلیبل ہیں, میرا مشورہ ہوگا کہ وہ لوگ جو فیوچرزم سے یا فیوچر کی ٹیکنالوجیز یا فیوچر کی ہیومن سائیکی کے متعلق شوق رکھتے ہیں تو گیڈ نیلونارڈ اس کا نام ہے, GERDLEONNARD. یہ جرمن ہے لیکن ہی لیوز ان سوئٹزرلینڈ اینڈ پوری دنیا میں یہ پھرتا رہتا ہے اور اس کے لیکچرز ہیں اور یہ کافی زیادہ کام کرتا ہے. دوسرا بندہ جو ان سے ہے وہ ہے تو فیوچرسٹ لیکن اس کا جو زیادہ کام ہے وہ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے بریٹ کنگ, BRETT اور KING, بریٹ کنگ. یہ امریکن ہے اور ان دو بندوں کی کتابوں سے اور ان کے لیکچر سن کے مجھے فیوچرزم کے متعلق کافی علم حاصل ہوا. اور کیوں میں آپ سب لوگوں سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں, دیکھیں میرے خیال کے مطابق پریزنٹ کو سمجھنے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے پاسٹ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی ضروری ہے, کیونکہ پاسٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو ہیپننگز ہیں وہ آپ کی موجودہ زندگی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے وہ اکنامکلی ہو رہا ہے, سوشلی ہو رہا ہے, چاہے وہ بینکنگ کے حوالے سے ہو رہا ہے, فنانس کے حوالے سے ہو رہا ہے, پولیٹیکل ہو رہا ہے, تو ماضی کے جو واقعات ہیں یا ماضی جو ان سے ہے وہ آپ کا ایک خاص قسم کا پرسپیکٹو ڈیولپ کرتا ہے. آپ کی موجودہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اس پہ ڈیولپ کی جاتی ہے. کہ مثال کے طور پر جیسے میں ہوں, میں ایک عام مثال دیتا ہوں کہ میرے خاص طریقے سے گفتگو کرنا یا میرے خاص طرح کی جو ٹاپکس مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو میرا بچپن, میری نوجوانی, میری وہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ میں کن لوگوں سے ملتا تھا, کن لوگوں کی کتابیں پڑھتا تھا, میرے پیرنٹس کس قسم کے تھے, میرے بہن بھائی کس قسم کے تھے. تو ان سب چیزوں نے, اور میرا جینیٹک کوڈ کس قسم کا ہے, تو میرے جینیٹک کوڈ, میرا سوشل جو میری جو سوسائٹی تھی, میری جو فیملی تھی, میرا جو ایک خاص جغرافیکل ملک ہے,
اس کے ہونے والے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کے تحت میری ایک خاص قسم کی پرسنالٹی بنی ہے۔ اچھا، میں نے یہ چیزیں ذرا مزید، میں ایک بات مس کر گیا آپ کو بتانا کہ ریفائنڈ طریقے سے کیسے سیکھی۔ میرے جو استاد ہیں میرے، جنہوں نے مجھے لکھانا سکھایا، اسرار غنی اسد، تو وہ سی ایس ایس کے زمانے جب میں نے امتحان دینا تھا تو انہوں نے جو پہلی چیز مجھے لکھنا شروع کرائی، اور یہ اس لیے بھی میں شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جو لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسرار صاحب کی یہ ٹیکنیک جو ان سے بڑی زبردست ہے، وہ یہ تھی کہ وہ مجھے پرسنالٹیز کے اوپر ایسیز لکھواتے تھے۔ پرسنالٹیز کا مطلب کہ میرا کوئی دادا ہے، نانا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، تو اس میں انہوں نے شرط یہ لگائی گئی تھی میرے اوپر کہ آپ نے اس طریقے سے، انگریزی میں لکھنا ہوتا تھا، لکھنا اس طریقے سے ہے کہ اس بندے کے متعلق اس وقت آپ کیا جانتے ہیں، اس کے ماضی کے متعلق کیا جانتے ہیں، اور ان دونوں کے حوالے سے آپ نے اس کا فیوچر پریڈکٹ کرنا ہے، خاص طور پہ اگر وہ ایک ٹین ایجر ہے یا 20s کا بندہ ہے کہ یہ کس پروفیشن میں جائے گا، یہ طبیعتاً کس طرح کا ہوگا، یہ کتنا حد تک سکسیسفل ہوگا، کن چیزوں یا کن شعبوں میں سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ تو میں نے بہت زیادہ نہیں تو میرے خیال میں 70-80-100 ایسے مضامین ضرور لکھے۔ تو ایک تو مجھے رائٹنگ کا ٹیکنیک پتہ چل گئی کہ میں اب سٹرکچرز اور پیراگرافز اور حصے کیسے بناؤں۔ دوسرا، اسی فیوچرزم کی میری ٹریننگ مجھے اب لگتا ہے کہ میری قدرت نے وہ ٹریننگ اس لکھنے لکھانے سے کر دی کہ میں اب جو مثال کے طور پر کلاش نام کی اگر ایک جگہ ہے، اس کا میں ہسٹری پڑھتا ہوں، کب سے ہے، کب لوگ ادھر آئے، کب رہنا شروع ہوئے، ان کے جو رسم و رواج ہیں وہ ایسے کیوں ہیں، کس طریقے سے ڈیولپ کیے، ان کا جو خاص طرح کا ایک ریلیجن ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوا، اس ساری چیزوں کو کرتے ہوئے میں اب پرڈکٹ کر سکتا ہوں۔ یہ وہ نجومیوں والا پریڈکشن یا پیروں والا پریڈکشن نہیں ہے، یہ میں ایک سادہ فلسفی اور سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی کلاش کے جو سے لوگ ہیں ان کا مستقبل اس طریقے سے ہوگا۔ تو اگر آپ بھی فیوچرزم کے متعلق سیکھیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک اور بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ یہ جو بعض دفعہ مذہبی رجحانات کی وجہ سے یا جذباتیات کی وجہ سے بعض چیزیں ویسے ہی مشہور ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا کوئی سائنٹیفک یا ایویڈنس بیسڈ کوئی پروف نہیں ہوتا کہ جی معاشرے میں مستقبل میں یہ سب کچھ ہوگا، وہ ویسے ہی کی کلیکشن ہوتی ہے۔ جیسے میں نوسٹراڈامس ٹائپ لوگوں کو ایک پروپیگنڈا ٹیکنیک سمجھتا ہوں کہ جب کبھی مسلمانوں کا یا عیسائیوں کا کوئی خاص کام کرنا یا کرانا ہو پولیٹیکل فورسز نے، تو وہ کہیں سے ڈھونڈ کے نوسٹراڈامس کی جو سی پریڈکشنز لے آتے ہیں اور اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ فیوچرزم کے متعلق جانیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کی طبیعتوں کے اندر ایک بیلنس آئے گا۔ آپ چیزوں کو میرٹ پہ دیکھنا شروع کریں بجائے اس کے، دیکھیں ہم ظاہر ہے ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مذہب سے یا کسی خاص معاشرے سے یا کسی خاص ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اور پچھلے 100 سال کے اندر ہمارے اندر وطن کے متعلق، ملک کے متعلق، جغرافیکل ایریا کے متعلق، کنٹری کا ایک کنسیپٹ 100-125 سال پہلے آیا، اور اس سے محبت اور اس کے لیے جان دے دینا اور یہ سارا کچھ کر دینا، یہ ہمارے اندر فیڈ ہوا ہے۔ تو اس جذباتیت کی وجہ سے بعض دفعہ ہم چیزوں کو میرٹ پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اگر آپ فیوچرزم پہ یا پاسٹ ریڈنگ والے کچھ سبجیکٹس پڑھنا شروع کریں گے، چاہے آرکیالوجی پڑھیں، چاہے آپ اینتھروپولوجی پڑھیں، چاہے آپ سوشیولوجی پڑھیں، چاہے آپ سائیکالوجی پڑھیں، یا اکنامکس جو ہے کس طریقے سے ڈیولپ ہوئی، فائنینشیل سسٹمز کس طریقے سے ڈیولپ ہوئے، تو ہسٹری کے اس طرح کے موضوعات کی وجہ سے آپ کو چیزوں کو میرٹ پہ دیکھنا آئے گا۔ تو اس میرٹ کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی پریزنٹ لائف کو آپ تھوڑا سا بہتر کر سکیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ مستقبل کی پیش بندی کر سکیں گے کہ بھئی میرے اندر یہ انڈیویجول سطح پہ بھی ہو سکتا ہے، معاشرے کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے، ملک کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انڈیویجول سوچے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، اس کے مطابق میں یہ بن گیا ہوں، آگے مستقبل ایسا نظر آ رہا ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے۔ جیسے اب فیوچر کے اندر
بہت ساری جو چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں وہ آرٹیفیشل بیسڈ ٹیکنالوجی کر رہی ہوگی. یہ ڈیسیژن میکنگ، یہ آبزرویشنز، یہ مارکیٹنگ کے کنسیپٹ، یہ رائٹنگ کے کنسیپٹس، رائٹنگ سٹائلز کے کنسیپٹ، ریسرچ کے کام، اس کے علاوہ جس طرح ہمارے بینکوں کے اندر کوئی پروڈکٹ اپلائی کرتا ہے وہاں پہ انالیسس کا کام، یہ سارے کے سارے کام اکثریت جو ان سے ہیں ود ان نیکسٹ 5 to 10 years یہ ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ٹیکنالوجیز کر رہی ہوں گی. تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم پھر کیا کریں گے. ہمارا کام میرے خیال کے مطابق جو چاہے پرانی نسل ہے میرے ایج کی، چاہے نئے بچے ہیں، میرا انڈرسٹینڈنگ فیوچرزم سے متعلق یہ ہے کہ آپ 3-4 سبجیکٹس کو ضرور پڑھیے اور اس کے اندر ضرور اپنے آپ کو فریش کیجیے. ہسٹری، فلسفی، لٹریچر اینڈ آرٹس، یہ 3 سبجیکٹس ایک ایسے سبجیکٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پرسپیکٹو بہت اسٹرانگ ہو جائے گا، آپ کی امیجنیشن اور ویژولائزیشن پاور. آپ بے شک سائنٹسٹ ہیں، بینکر ہیں، میتھمیٹیشین ہیں، کچھ بھی ہیں، ہسٹری، فلسفہ اور لٹریچر اینڈ آرٹس آپ کے اندر ایسی سکلز ڈیولپ کرے گا کہ آپ کی امیجنیشن اور ویژولائزیشن اور آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ عام لوگوں سے بہتر ہو جائے گی اور آپ مشین کا بہتر استعمال کر سکیں گے. وگرنہ آنے والے وقتوں میں وہ لوگ جن کے پاس اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ اور پرسپیکٹو نہیں ہوگا اور وہ صرف جذباتیات پہ زندہ ہوں گے یا نان میرٹ، یعنی ان کے زندگی میں میرٹ پہ وہ چیزوں کو دیکھنے کے بجائے جذبات سے ان کو دیکھنے کی عادت ہوگی، تو معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکسٹینکٹ ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو آپ لوگوں سے آج کی اس گفتگو کے بہانے میری یہ گزارش ہے کہ کوشش کیجئے کہ فلسفہ، ہسٹری، لٹریچر اور آرٹس کو اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کیجئے تاکہ آپ مستقبل کے اندر سروائیو بھی کر سکیں اور ایکسیل بھی کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.